بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ اسلامی سال کا دوسرا مہینہ صفر المظفر ہے۔ لفظ صفر 3 حروف کا مجموعہ ہے، صاد، ف اور ر۔ عربی زبان بہت وسیع ہے، اس میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں۔ اہل لغت نے سفر کے کئی معنی بیان کیے ہیں، جن میں سے ایک معنی خالی ہونا کے بھی ہے۔ آئیے اسی مناسبت سے ماہ صفر کو سفر کہنے کی چند وجوہات جانتے ہیں۔ نمبر 1، اہل عرب کا معمول تھا کہ وہ ماہ سفر شروع ہوتے ہی جنگ و جدل اور سفر کے ارادے سے اپنے گھروں سے نکل جاتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی رہ جاتے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے سفر المکان کہ مکان خالی ہو گیا۔ نمبر 2، سفر کہنے کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب قبائل کے خلاف چڑھائی کرتے اور انہیں بے سرو سامان کر دیتے تھے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس مہینے میں اہل عرب سفریہ نامی شہر میں جا کر کھانے پینے کی چیزیں جمع کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے گھر خالی ہو جاتے تھے۔ ناظرین، اہل عرب کا یہ معمول تھا کہ وہ زمانہ جاہلیت میں حرمت والے مہینوں کو مقدس و محترم جاننے کے باوجود جنگ و جدل سے باز نہ آتے تھے اور حیلہ سازی سے کام لیتے ہوئے ایک مہینے کی حرمت ختم کر کے دوسرے مہینے کو محترم قرار دیتے تھے۔ محرم کی حرمت سفر کی طرف ہٹا کر محرم میں جنگ جاری رکھتے اور محرم کی بجائے سفر کو ماہ حرام بنا لیتے، اور جب اس سے بھی تحریم ہٹانے کی حاجت ہوتی تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور ربیع الاول کو ماہ حرام قرار دیتے۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا تھا کہ اب مہینوں کی اوقات کی حکم خدا بندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینہ اپنی جگہ سے نہ ہٹایا جائے، یعنی جن مہینوں کو قرآن کریم نے حرمت والا بیان کیا ہے وہی مہینے حرمت والے ہیں، باقی مہینے نہیں۔ ماہ سفر سال کے باقی مہینوں کی طرح ایک بابرکت مہینہ ہے، لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے، نفلی روزوں کا اہتمام کیجیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کیجیے۔ ماہ سفر کی پہلی رات میں نماز عشاء کے بعد ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ 4 رکعت نماز نفل پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون 15 مرتبہ پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھے، اور تیسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ الفلق 15 بار پڑھے، اور چوتھی رکعت میں سورۃ الناس 15 مرتبہ پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد چند بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے، اور پھر 70 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا اور اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے گا۔ اس مبارک مہینے میں نفلی عبادت اور تلاوت قرآن کی کثرت کے ساتھ ساتھ 3 نفلی روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ روزے رکھنے کے بے شمار دینی فوائد ہیں۔ لہذا تمام مہینوں کی طرح ماہ سفر میں بھی ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ سفر ہو یا حضر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے ان 3 دنوں کے روزے نہ صرف خود رکھتے بلکہ صحابہ اکرام کو بھی ان کے روزے رکھنے کی ترغیب دلاتے تھے۔ حضرت سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس طرح تم میں سے کسی کے پاس لڑائی میں بچاؤ کے لیے ڈھال ہوتی ہے، اسی طرح روزہ جہنم سے تمہاری ڈال ہے، اور ہر ماہ 3 دن کے روزے رکھنا بہترین روزے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔